बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़ानदानी इशूज़ और ख़ास तौर पे शादी ब्याह के इशूज़ और जो आपके ताल्लुकात में रखना और परेशानी होती है, तो जब जब मैं आपको गाइड करता हूँ, रहनुमाई देता हूँ पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से, उसमें वो बात आपको पसंद आए या ना आए, मेरी सिंसेरिटी में कोई कमी नहीं होती। ये बुनियादी चीज़ है। अब मैं जो अब बात आपको बताने लगा हूँ, इसके बाद भी मुझे कुछ लड़कियों की तरफ से या कुछ ख़वातीन की तरफ से मुझे यकीन है उनका गुस्से का इजहार ज़रूर होना है, लेकिन सच बात तो सच है और सच सर चढ़ के बोलता है। अगर आप इसको मान लोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं मानोगे तो नुकसान तो होता रहता है। ये हैं जी AQ, हम उसका नाम, आप हर बार ये कहते हैं कि कमी आप लड़कियों की तरफ है कि आपने अपने शौहर का ख्याल नहीं रखा। मेरे शौहर मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर उन्हें आम तौर पे कोई ना कोई पसंद आ जाती है। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं, तो मेरे शौहर ने तवक्कुफ़ के बाद बताया कि मैं हुस्न परस्त हूँ, और उसके बाद वो खामोश हो गए। आजकल वो एक जवान लड़की से इन्वॉल्व हैं, उसे इश्क फरमा रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। इस उम्र में हुस्न और जवानी कहाँ से लाऊं? कुछ मर्दों की आदत होती है, कोई इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, उनका ठरकपन ही नहीं जाता। ख़ातिन हज़रात, इस वाले गुस्से भरे मैसेज में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बात होनी चाहिए। पहली, इस खातून का बिलीव ये है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बूढ़े होने के बाद इस उम्र में हुस्न कहाँ और जवानी कहाँ, और इन्हीं का शौहर ज़ाहिर है इनसे उम्र में बड़ा होगा। 5-7 साल तो एवरेज मर्द बड़े होते हैं ना, तो वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, तवाना भी है, तरोताज़ा भी है, आंखें वाँखें भी ठीक हैं, 6/6 हैं, जो कि इन्हीं का कहना है कि वो एक कम उम्र लड़की से प्यार फरमा रहा है। तो या तो कम उम्र लड़की नाबीना है, या फिर इनकी नज़र में कमज़ोरी और कमी है जिनको बात समझ नहीं आती। शादी के बाद 4, 6, 7 साल के बाद बेशतर औरतों को ये मर्ज़ लाहक हो जाता है कि वो ज़िंदगी को रूटीन बना लेती हैं। रूटीन में तो आप मटन भी बना के दें तो बंदा खाने को दिल नहीं करता। और ऐसी औरतों को भी आपने देखा होगा कि घर में कुछ ना हो और घर में दाल हो, उसको वो तड़का लगा के, साथ अंडा फ्राई करके, साथ अंडा ऑमलेट बना के, बड़ी डिश में रख के, उसको डेकोरेट करके, ऐसी मोहब्बत से ऊपर धनिया छिड़क के और ऊपर मिर्च छिड़क के उस दाल को ऐसे उम्दा तरीके से पेश करती हैं कि लिटरली आपको वो मटन का मज़ा भुला देते हैं। तो इट्स अ वे हाउ यू फील, हाउ यू ट्रीट, हाउ यू प्रिपेयर, और हाउ यू इंस्पायर नहीं कंस्पायर। आप सोचिए कि ज़िंदगी में अगर आपने पहले दिन से हार मानी हुई है, एक बुनियादी चीज़ मुझे बताइए, आपका मियाँ अगर ये कहता है कि मैं हुस्न परस्त हूँ, तो या तो जब आपसे शादी हुई उस वक्त उसकी नज़र कमज़ोर थी, उस वक्त उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, यानी तब भी वो जवान होगा, जवान होगा। उसने अपनी माँ को भी बताया होगा मुझे लड़की कैसी चाहिए, आपकी फ़ोटो भी गई होगी, निकाह वाले दिन भी उसने आपको देखा होगा। फिर आपके साथ इतने सालों से वो रह रहा है। अगर आप बदसूरत होती, क्री होती, काली होती, किसी मकोड़े जैसी होती, अफ्रीका से आई होती, तो आप बात करती कि जी मैं तो कबूल सूरत भी नहीं हूँ, बदसूरत हूँ। तो क्या वो आपका देनदार था? क्या आपके घर वालों का देनदार था कि उसने एक बदसूरत औरत से शादी कर ली? तो गलत बयानी या गलत सोच का अंदाज़ा आप अपने, इससे पहले मुमकिन है आपने कभी इस नुक्ता निगाह से सोचा भी ना हो कि जब आपसे शादी हुई तो दुनिया में तब भी लड़कियां थी, वो किसी और हसीन से शादी कर लेता तो आप भी हुस्न में कम नहीं होंगी। उस वक्त आप डिसेंट भी होंगी, प्यारी भी होंगी, महबूब सिफ्त होंगी या महबूब सूरत होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने अपने हाथों गंवा दी। तो जब जब कोई लड़की औरत बनने के बाद अपनी खूबियों को, अपनी खूबसूरतियों को अपनी ज़ुबान के हाथों गंवाती है तो पल्ले कख नहीं बचता।
مجھے پچھلے دنوں ایک کیس نپٹاتے میں نے خاتون سے کہا کہ بیٹا آپ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، 1 بیٹی دی، اتنا خوبصورت گھر دیا، سب کچھ ہے، پر زبان آپ کی تلوار کی طرح چلتی ہے، اور اب آپ اپنے میاں سے اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو۔ تو آپ سوچئے یہ کرنے والی بات ہے تو آپ اسے جہنم میں لے کے جاؤ گے، تو وہ جہنمی تو بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ یہ بچے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، آپ بھی دھری کی دھری رہ جاؤ گے، آپ کی زبان آپ کو مروائے گی، آپ کا میاں نہیں مارے گا۔ نہیں، اس کے جو ہے دیور نے کہیں اس کو برا بھلا کہا، سسر نے نہیں روکا۔ اب سسر نے کیوں نہیں روکا؟ اس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، بوڑھا آدمی ہے 85-90 سال کا۔ اب خاتون نے اپنے میاں کی جان کھائی ہوئی ہے کہ تم اپنے باپ کو چھوڑو یا اس کو گھر سے نکالو، اور یا کبھی ان سے ملاقات مت کرنا، لکھ کے دو مجھے کہ کبھی ان کی شکل نہیں دیکھو گے۔ تو آپ سوچئے یہ عورت سونے جیسی بھی ہو، یہ عورت خوبصورتی کے پہاڑ کی بلند چوٹی پہ بھی بیٹھی ہو، بچے بھی اس کے اپنے ہیں، ان ڈائلاگ کے بعد آپ مرد کے دل میں رتی برابر نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ تمہارا کپ آف ٹی نہیں ہے۔ اول تو میاں کے بھائی تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں دوبارہ نہ جانا ملنے کے لیے، یہ تو اختیار میں ہے نا، میاں سے کہہ دینا کہ میں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، اوکے بات ختم ہو جائے گی۔ وہ گھر میاں کے ابا کا ہے تو میاں اپنے ابا کو اپنے گھر سے کیسے نکال دے؟ وہ گھر اس میں میاں کی بہنیں اور میاں کا ایک بھائی رہتا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے یا تمہارے کہنے پہ اس کو کیسے نکال دے؟ سو جب تم صبح و شام جب میرے پاس تشریف لائیں تو اب ان کو 8.5 مہینے 8 ماہ بتا رہی تھیں کہ کچھ 24 دن ہو گئے اپنی ماں کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہیں کہ مرد اگر تھوڑا سا سمجھدار ہو، غصے والا ہو، تو آپ سوچیں اس والے معاملے میں وہ فوراً اگر فیصلہ نہیں بھی کرتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کیسی لڑکی ڈھونڈے گا جو اس کے دل پہ ہاتھ رکھے، مرہم بنے، اس کے رشتوں کو سنبھالے، خیال رکھے۔ یہ جو چھوٹے موٹے خاندانوں میں ہوتے ہیں ان کو تو جیسے کہتے ہیں نا الٹا خواب آئے تو الٹی سائڈ پہ تھو کر دینا چاہیے، اتنی سی بات ہوتی ہے، اگنور دیٹ۔ ایک بات اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جتنی ڈیورسیں ہوتی ہیں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، عورتوں کو نہیں سمجھ آتی، یہ اپنی باتوں پہ ڈٹی رہتی ہیں، اپنی غلط باتوں پہ، غلط عادتوں پہ نہیں ان کو چینج کرتی۔ مرد کو عورت کی اونچی آواز نہیں اچھی لگتی، یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مرد کو چاہے وہ کتنے چھوٹے قد کا ہو، عورت کی بحث اچھی نہیں لگتی۔ مرد کو ایک عزت نہ کرنے والی، اور جب اس کو محبت کرنی ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہوتی، نخرے کرنے والی عورت، اس نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ یعنی آپ سوچیں نا اس کا کیا کرے گا؟ میں کوئی اور مثال نہیں دینا چاہتا، 10 مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ خاتون انہوں نے جو فرمایا اس کا ہم آخر میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ انالیسس کرنا آسان، جب ان کی شادی ہوئی تو یہ بدصورت نہیں تھی، خوبصورت جان کے اس نے شادی کی۔ اب ان کے بعد اگر وہ ایک سے ایک لڑکی سے محبت کیے جا رہا ہے تو مطلب انہیں کیا تکلیف ہے کہ یہ اس کی محبت کو سسٹین نہیں کر سکتی، ریٹین نہیں کر سکتی۔ ہم کارپوریٹ میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جو ملازم آ جائے اس کو کس محبت سے، کس کیئر سے ریٹین کرنا ہے، سسٹین کرنا ہے۔ جن اداروں سے لوگ فٹافٹ جاتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ادارے میں نقص ہے، اس جگہ سسٹم میں نقص ہے، ان کی محبت میں، ان کی کیئر میں، ان کے اس پورے میکنزم میں، اس پورے لائف سٹائل میں پرابلم ہے۔ دیکھیے جب آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ اس کو ننگا نہیں رکھتے، اس کو سنبھالتے، سب کے سامنے بھی نہیں رکھتے، نوکروں کے حوالے بھی نہیں کرتے۔ اتنا سا یعنی 3-4 ہزار کا 1 کلو ہوگا نا، یہ اس کی قیمت ہے۔ آپ اولیو آئل ہو تو وہ بھی سب کے سامنے نہیں کرتے، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ سونے کو آپ 10 جگہ کرتے ہو، احتیاط، سنبھال، تو ایسے مرد کی آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر باہر والی عورت کو یہ پتہ ہے
کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیسے لبھانا ہے، تو خود آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بوڑھا ہوتا ہے اس کا پیار، بوڑھا ہوتا ہے اس کا جو کیئر کرنے کا جذبہ، اور بوڑھا ہوتا ہے اس کا وہ احساس عورت ہونے کا، عورت سے زیادہ سمجھدار، عورت سے زیادہ لگاؤ رکھنے والی، یعنی یہ جو یہ جو ہوتا ہے نا ناز و انداز، بہت سی عورتیں ہیں بالکل ڈل، کسی کام کی نہیں ہوتی، پر یہ جو تھوڑا تھوڑا ناز و نخرہ، ناز و انداز ہوتا ہے، بننا سنورنا، چیزوں کو خود سے کیری کرنا، یہ بازاری پن نہیں ہے۔ عرب کی دنیا میں آج بھی عورتیں جب اپنے میاں کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو لبھانے کے لیے رقص کرتی ہیں اپنے گھروں میں، تو اور ان کے میاں ان کے ساتھ ڈھیروں بچوں کے ساتھ زندگیاں چلاتے رہتے ہیں، ایون آخر میں وہ بھدی ہو جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے میاں کی پسند اور ناپسند کو وہ جانتی ہوتی ہیں۔ تو اگر میاں کو اس نے سسٹین کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کی خوشی کے لیے خود بھی وہ لے آتی ہیں، اس کا نیا بیاہ کر دیتی ہیں، تب بھی بڑی وہی رہتی ہیں، ان کا احترام وہی رہتا ہے، اکرام وہی رہتا ہے۔ لیکن آپ کے معاملے میں آپ چیزوں کو جو مکس کر رہے ہو یہ مت کیجئے، وہ ساری عورتیں نہ کریں کہ جنہیں ناکام ہونے کے بعد خیال آتا ہے کہ سارا قصور دوسرے کا ہے، سارا قصور دوسرے کا نہیں ہوتا، کچھ غلطیاں کوتاہیاں آپ کی طرف سے اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ اشارہ کرنے والے کی طرف کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، کوئی بچنا چاہے تو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔